محققین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو تھا وہ موجود تھا، یعنی اس مسئلے کی جڑیں بھی اس میں جاتی ہیں، اور وہ سیدنا علی کی خلافت تھی۔ شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تو ہو گئے لیکن ان کی خلافت کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ ابن تیمیہ بھی منہاج السنہ میں اس سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انہی کی خلافت کے مسائل کے اندر جنگیں بھی ہوئی ہیں، جمل ہوئی ہے، صفین ہوئی ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے کربلا کا، اس کے پس منظر میں کیا اصلاً وہی کانفلکٹ کار فرما ہے جو سیدنا علی کی خلافت کے قیام کے وقت تھا؟ اہل علم جب ماضی کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ذوق رجحان ہے، یہ ذوق و رجحان کبھی انسان کے کسی رومان سے پیدا ہوتا ہے، کبھی شخصیات کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، کبھی اپنی تربیت سے پیدا ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ واقعات کی ایک توجیہ کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی رتب و یابس مل گیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کوئی رائے قائم کر لیں۔ میں یہ پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک تو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوتی ہے اور ایک اخبار احاد ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اس وقت ہوا ہے اس کے باب میں وہیں سے بات شروع کر دی، لیکن ایک دقیق ذہن رکھنے والا آدمی چیزوں کو جب دیکھے گا اور خاص طور پر تاریخی چیزوں کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس وقت مسائل کیا ہو سکتے ہیں، سماج کہاں کھڑا تھا، معاشرت کہاں کھڑی تھی، پس منظر میں کیا حقائق وجود میں آ چکے تھے، ان سب کا جائزہ لے گا۔ اور واقعہ کربلا کو بھی اگر آپ وہاں سے اٹھا لیں گے اور بس اس واقعے سے بات شروع کر دیں گے تو یہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہوگا، یعنی اس کو لازماً اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یا تو ہمارے پاس نہایت مستند ذرائع سے خود واقعے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی کوئی بات آ جاتی، تحریر کی شکل میں آ جاتی، ان کی کہی ہوئی بات بغیر کسی نزاع کے آ جاتی۔ زبانی روایات ہیں، ہر گروہ بیان کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہی بات جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ ہم تاریخ کے مسلمہ حقائق اور سماج کی بدیہی حقیقتوں کی روشنی میں دیکھیں کہ معاملے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کا فیصلہ ہوا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ فیصلہ کس اصول پر ہوا؟ تمام روایات کو جمع کریں، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا، یعنی جو بنیادی فیصلہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا۔ اس کو میں نے اپنی کتاب برہان میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے وہاں کیا ہوا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا قائم کردہ اصول ہے امرہم شورا بینہم، اس وقت کی صورتحال پر اس کا اطلاق کیا اور یہ کہا کہ اب میرے بعد ریاست کا نظم، جو حکومت قائم ہو گئی تھی، جو ریاست قائم ہو گئی تھی، اس کا نظم قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ نے اپنے قبیلے کی قیادت اور سیادت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ بخاری میں روایت ہے کہ میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الناس تبع لقریش، یعنی لوگ اس سرزمین عرب میں قریش کی قیادت ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو قبائلی معاشرے میں جمہوریت کے اصول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ بات کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، آج کے زمانے میں اس کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن ایک قبائلی معاشرت میں یہ چیز بڑے نزاع کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پر یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور اس کا حوالہ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں دیا، اور اس کے نتیجے میں بات فیصل ہو گئی، یعنی معلوم ہو گیا کہ قریش کو اپنی قیادت کا انتخاب کرنا ہے۔ قریش میں سے قیادت کس کے پاس جائے گی؟
سیدنا عمر نے اس موقع پر ایک اقدام کیا ہے. اس کے بعد بخاری کی روایت ہے کہ اس کی پھر ایک موقع پر توضیح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک نزاع خطرناک ہو سکتی ہے تو ان کا نام پیش کر دیا. یہ کوئی تلوار سے بات نہیں منوائی گئی، کسی فوج نے حملہ نہیں کیا، کوئی جتھا نہیں ہے جس نے آگے قبضہ کر لیا ہے. ایک تجویز پیش کی انہوں نے اور اس تجویز کو قبول عام حاصل ہوا، یعنی لوگوں نے آگے بڑھ کے قبول کیا. انہوں نے فرمایا میں نے کیوں تجویز پیش کی تھی؟ اس لیے کہ شخصیت ایسی تھی کہ تقتل آنا کے لائے، اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھی. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی گروہ میں، کسی جماعت میں، کسی ملک میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ سب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے معاملے میں نزاع نہیں ہوتی. میں پارٹیوں کی سطح پر اس کی مثال دے سکتا ہوں. جیسے پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، جیسے مسلم لیگ میں قائد اعظم اس وقت موجود ہوں، جیسے اس وقت بہت سی پارٹیوں میں یہی صورتحال ہے. یعنی کوئی ایسی شخصیت جماعت اسلامی میں مولانا سید اللہ صاحب مودودی کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی، فیصلہ ہو گیا. قریش کے پاس اقتدار ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ خلفائے راشدین کے ہاں اس کے بعد اقتدار کی منتقلی بھی ہوتی ہے. اقتدار تو اسی پارٹی کے پاس یا اسی قبیلے کے پاس ہے جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہے جمہوری اصول پر، لیکن فیصلہ اب اس کے لیڈروں نے کرنا ہے. یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد کون، سیدنا عمر کے بعد کون. یہ جو لیڈرشپ اس وقت وجود میں آئی یہ پرانی قبائلی لیڈرشپ نہیں ہے. اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے. پرانی جو لیڈرشپ تھی قریش کی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے 15-20 نام ہر شخص کو معلوم ہے. یہ سارے کے سارے لوگ بدر کے میدان میں کھیت رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ گئے، سب چلے گئے. صرف 2 لوگ ہیں، ایک حضرت عباس جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ایک ابو سفیان جو باقی رہ گئے. اور ان لوگوں کے ایمان لانے کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا. اس لیے جو اب نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی تھی جس میں سیدنا ابوبکر صدیق ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا معاذ بن جبل ہے، وہ تو خیر انصار میں سے تھے، یا وہ دوسرے لوگ جن کو سیدنا عمر نے بھی ایک کمیٹی کی صورت دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنے درمیان میں فیصلہ کر لو. تو یہ جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی قریش کی، یہ فیصلے کرتی رہی ہے. اس نے سیدنا عمر کا فیصلہ کیا، اس نے سیدنا عثمان کا فیصلہ کیا، سیدنا عمر کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ سیدنا ابوبکر نے ان کو اپنی طرف سے نامزد کر دیا تھا، انہوں نے نام پیش کیا ہے. میں نے وہ تمام روایات سامنے رکھ دی ہیں جس میں باقاعدہ مشورہ ہوا، لیڈرشپ کی رائے لی گئی، ایک ایک شخص نے تقریریں کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کے نام کا اعلان کیا. بالکل ایسے ہی جس طرح کہ آج کے جمہوری دور میں اگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں، خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ اب ان کی جگہ کس نے لینی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جمہوری اصول پر یہ فیصلے ہوتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ سیاسی صورتحال میں عظیم تغیر آ گیا. دیکھیے اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے، پاکستان کے متعین حدود ہیں. آپ تھوڑی دور کے لیے تصور کیجئے کہ 10-20 سال کے اندر پاکستان کے حدود یہاں سے اٹھیں اور ادھر آسام اور برما تک چلے جائیں اور ادھر مراکش تک چلے جائیں. اگر یہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے تو آپ کا جو بنا بنایا سارا نظام ہے، جو اس وقت ایک دستور کی شکل میں ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے، کچھ قاعدے مقرر ہیں، کچھ قانون سازی ہو چکی ہے، سب درم برم ہو جائے گا. بالکل یہی صورتحال سیدنا عثمان کے زمانے تک ہو چکی تھی. یعنی جو ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے، اس نے جس حد تک اس کا اثر و رسوخ تھا، معاملات کے فیصلے کیے اور وہ فیصلے مانے گئے. سیدنا عثمان کے زمانے میں سلطنت دور دور تک پھیل چکی، اور وہ سب لوگ جو اس میں اب شامل ہوئے ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہیں، ان میں نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی شامل ہیں. جن لوگوں کو گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے، جو عمال مقرر کیے گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے. وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد قریش میں سے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی پہلی طاقت بھی بڑی حد تک بحال ہو چکی ہے.
یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے تغیرات ہیں سیاسی سطح پر جو آ چکے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد جب ہوا ہے تو اس موقع پر اس سیاسی صورتحال کا پوری طرح لحاظ رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا. یہ کوئی تنقید نہیں ہے. یعنی ایک صورتحال میں جو تبدیلی آتی ہے اور تدریجی طور پر آتی ہے اور پھر اس تیزی کے ساتھ آتی ہے جس تیزی کے ساتھ وہاں آئی. فتوحات جیسے ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی تائید سے ایک معاملہ ہو رہا تھا. دنیا کی تاریخ تبدیل ہو رہی تھی، نئے نئے علاقے مفتوح ہو رہے تھے. اس میں یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے تو اب اس کو کس طریقے سے سیاسی نظام کا حصہ بنانا ہے. کوئی قاعدہ وجود میں آنا چاہیے تھا نا، کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا. اب معلوم ہونا چاہیے تھا کہ لیڈرشپ کا فیصلہ کیسے ہوگا، ان تمام لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی، ان کی نمائندگی کیسے ہوگی. یہ نہیں ہوا. جب یہ نہیں ہوا اور جو پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہوا، تو اس فیصلے کے بارے میں اب آج اگر میں یا آپ بیٹھ کے یہ حکم لگائیں کہ یہ بالکل صحیح ہوا، ظاہر ہے اس جانتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ نے بغاوت کی ہے. ایک قاعدے قانون کے مطابق حکومت قائم ہو گئی، جیسے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے مثال کے طور پر اور قاعدے سے ایک حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی گورنر تختہ الٹنے کے لیے کوئی فوج ساتھ لے کے آ جائے. ظاہر سے بغاوت ہی سمجھا جائے گا. اگر ادھر سے معاملات کو دیکھیے تو یہی تصویر بنتی ہے. اور اگر ان کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا واقعتاً صورتحال ایسی تھی، قاعدہ ایسا ہی قطعی ہو چکا تھا، کوئی دستور بن چکا تھا، کوئی ضابطے طے ہو چکے تھے. جو صورتحال میں سیاسی تغیرات آئے تھے کیا سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا لحاظ کر کے کوئی نیا ضابطہ بنا دیا گیا تھا، کوئی لیڈرشپ متعین ہو گئی تھی اب کہ وہ فیصلے کیا کرے گی؟ یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں. اور جب ایسا نہیں ہوا تو اس معاملے پر اس زمانے میں اختلاف رائے ہوا. اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں. یعنی اگر ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، جس طرح کہ انہوں نے جب تک حکومت ان کے پاس جتنے علاقے میں بھی رہی چلائی، وہ سب خلفائے راشدینی کا طریقہ ہے. سیرت، کردار، مجسم اخلاقیات، جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے، جس طریقے سے اللہ کی حدود کی پیروی کی، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ہے اور واقعے پر مبنی ہے جو ان کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گی. لیکن سیاسی لحاظ سے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فی الواقع حکومت کا انعقاد ہو گیا، تو حکومت کے انعقاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ضابطہ اور قاعدہ آپ نے بنایا ہوا ہے وہ ضابطہ اور قاعدہ ہے جس کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے. تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی انتخابات ہو گئے ہیں، حکومت قائم ہو گئی. میں مثال دے رہا ہوں، یا یہ طے تھا کہ فلاں لیڈرشپ ہے جو انتخاب کرے گی، اس نے انتخاب کر دیا. وہ اپنی تائید میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مجھے انہی لوگوں نے منتخب کیا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کا انتخاب کیا تھا، یعنی جو رہ گئے تھے باقی. لیکن اس وقت کی سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی. یہ ایک واقعہ ہے کہ سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی. یہاں مسلمہ تاریخ یہی بات بتاتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی انفرادی روایات جاننے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ یہ انعقاد باعث نزاع ہو سکتا ہے. دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، آج میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہوا، دوسرا آدمی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ نہیں ہوا، کر سکتا ہے. لیکن اس موقع کے اوپر کیا معاملہ اتنا صاف ہے کہ ہر شخص کو یہ رائے قائم کر لینی چاہیے؟ ایسا نہیں. جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہی تعلیم صحیح ہے کہ ہم دونوں بزرگوں کے بارے میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اپنی جگہ، ان کی سیرت اور ان کے کردار کی بلندی اپنی جگہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن سیدنا امیر معاویہ کے اقدام کو بھی سراسر غلط قرار دینا ممکن نہیں. یعنی جس وقت ایک نزاع کسی صورت پیدا ہو جائے، معاملات مشتبہ ہو جائیں، تو اس میں ہمارے اکابر اہل علم نے جو رویہ اختیار کیا وہی صحیح رویہ ہے کہ ہمیں کف لسان سے کام لینا چاہیے، حتمی فیصلہ صادر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے.
ایک نزاعی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس نزاعی صورتحال میں ایک کو اپنے تجزیے کے لحاظ سے حق پر مان کر دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں سنانا چاہیے۔ مان لینا چاہیے کہ صورتحال اتنی واضح نہیں تھی جس میں سیدنا علی بھی چونکہ ایک پرانی روایت پر کھڑے ہیں تو یہ حق رکھتے ہیں کہ ایک تعبیر کریں معاملے کی اور یہ کہیں کہ میری خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے جس طرح کے پہلوں کی ہوئی تھی، اور سیدنا امیر معاویہ بھی بدلی ہوئی صورتحال میں اس سے مختلف رائے قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نیت اور محرکات کو اگر چھوڑ دیں تو یہ صورتحال ہے۔ اس زمانے میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے انتخابات ہوتے ہیں، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرے لگے ہوئے، سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت کوئی دستور پیش کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آج میں حتمی فیصلہ کر دوں؟ کوئی لکھا ہوا آئین موجود ہے؟ یعنی ایک سیاسی صورتحال میں قریش کے بارے میں حضور کا فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، اس کے پیچھے پورے عرب کی تاریخ موجود ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے، وہ اسٹیبلش ہسٹری، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو فیصلے ہوئے اسی وجہ سے مانے گئے، قبول کیے گئے، اور کن لوگوں نے فیصلے کیے؟ اس نئی لیڈرشپ نے جو پیدا ہوئی تھی۔ لیکن کیا وہ نئی لیڈرشپ ابدی ہو گئی تھی؟ تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی سیاسی صورتحال میں آئی ہے۔ اس تبدیلی کا ادراک کر کے اگر مثال کے طور پر یہ پہلے فیصلہ ہو جاتا سیدنا عثمان کے زمانے میں کہ اب آنے والوں کا انتخاب کیسے ہوا کرے گا، کیا ایسا کوئی فیصلہ ہوا تھا؟ کیا کوئی قاعدے طے کر دیے گئے تھے؟ آپ ایک روایت کا حوالہ دے رہے ہیں، سیاسی حالات کے تغیر میں ایک دوسرا آدمی اس روایت کو مؤثر نہیں مان رہا، تو دونوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر ان کی نیت اور محرکات کو طے کیے بغیر اس کو ایک نزاع کے طور پر مان لیجئے۔ یہی وہ بات ہے جو اس طرح بتائی جاتی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم کوئی حتمی رائے دے کر ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں۔ یعنی سیدنا معاویہ صحابی ہیں، ہمارے لیے ان کا احترام واجب ہے، ان کی نیت اور محرکات پر حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک خلیفہ راشد کا قتل ہوا ہے، آپ دیکھیں آج کے زمانے میں یہ حادثہ اگر دارالحکومت میں ہو جائے کتنی افواہیں پھیلیں گی، حالات میں کیا کیا پہلو ہیں جو زیر بحث آ جائیں گے۔ آج کے زمانے میں آپ سکوت ڈھاکہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں، آپ لال مسجد کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اس دور حاضر میں آپ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ وہاں کتنی خواتین مری بھی یا نہیں مری، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے مارے گئے، ہمارے کتنے فوجی کام آئے یا شہید ہوئے، بحث کر رہے ہیں نا یہ بات۔ آپ کے یہاں ماڈل ٹاؤن میں ایک حادثہ ہوا، کیسی سیاست اس کے اوپر ہوئی۔ اس سب کچھ کے باوجود کیا میں یا آپ اس پوزیشن میں ہیں آج کے زمانے میں کہ ہم فیصلہ دے سکیں کہ اصل میں غلطی کس کی تھی؟ تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملے میں اگر ہم اپنی رائے قائم کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک غلط فیصلے پر ہمارے نقطہ نظر کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔ صحیح رویہ کیا ہے کہ صورتحال کو نزاعی مان لیا جائے، اور یہی اسٹیبلش ہسٹری بتا رہی ہے، یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فیصلہ ایسے نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں دو رائے نہ ہو سکتی۔ بھئی دھاندلی کا شور پڑ گیا ہے، آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لیڈر کے کرائے ہوئے انتخابات پر اتنی بڑی تحریک چل پڑی، فیصلہ آج بھی نہیں ہوا کہ ہوا کیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو فیصلہ سنانے کا انداز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے اس نزاع کی بنیاد پڑی ہے۔ یہ ساری میں نے دراز لفظی جو کی تو اس لیے کی، اس نزاع کی بنیاد پڑی ہے جو پھر ہم واقعہ کربلا میں دیکھتے ہیں۔ پس منظر کے لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے، اور وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کی نزاع ہوتی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کرتا ہے یا اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ مذہبی ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ تو کوئی بری سی بات ہے۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا تو حضرت علی اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتے تھے، یا چلیے اس وقت نہیں سمجھتے تھے، سیدنا عمر کے انتخاب کے وقت سمجھتے تھے، یا چلیے اس وقت بھی نہیں سمجھتے تھے، سیدنا عثمان کے موقع پر حق سمجھتے تھے۔ تو ایسے لگتا ہے مذہبی ذہن کو یہ تو گویا اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرنا ہے۔ میرے نزدیک اس نقطہ نظر کی اصلاح ہونی چاہیے۔
یہ ایک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، بالقوہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، تو کیا ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینا، ان کے لحاظ سے تیاری کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی بنیاد پر اپنی جگہ سوسائٹی میں بنانا، یہ ممنوعات دین میں سے کوئی اخلاقی قباحت ہے اس میں؟ آپ کے ہاں جتنے بھی باصلاحیت لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم بننا چاہتے ہیں، وہ کسی معاملے پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، وہ سول سروس میں جانا چاہتے ہیں، آپ نے کبھی ان کی مذمت کی ہے؟ اگر یہ اصول اختیار کر لیا جائے اور بالکل غلط اختیار کیا گیا ایک روایت کی بنیاد پر، وہ اصل میں کسی اقتدار یا منصب کا حریص ہونے سے متعلق ہے، وہ اخلاقی خرابی ہے۔ اپنے آپ کو کسی منصب کا اہل سمجھنا یا کسی خدمت کا اہل سمجھنا یا اس کے لیے اپنے آپ کو حق سمجھنا، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ اور میرے نزدیک اگر یہ چیز کسی شخص کے اندر موجود نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا حقیقی ارج پیدا ہی نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیادت اور قیادت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک صلاحیت ہے، جیسے علم کے لیے پیدا کیا ہے، شعر کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک شاعر ہے، اعلیٰ درجے کا شاعر ہے، اپنی نظمیں غزلیں سنائے گا نہیں جا کے؟ کیا علامہ اقبال نہیں سناتے تھے؟ کیا غالب مشاعرے میں جا کے نہیں پڑھتے تھے؟ یہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور ہو، جلیل القدر صحابہ میں سے، ان میں سے کوئی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں، تو میرے نزدیک یہ کسی لحاظ سے بھی کوئی دوسرے درجے کا معاملہ نہیں، کسی لحاظ سے بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اگر اپنے بارے میں یہ خیال کیا کہ میں اس کے لیے موضوع نہیں، تو یہ بھی کمال دیانت تقویٰ ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے حق ہوں، لیکن کوئی خلاف قانون کام نہیں کرتا، کوئی خلاف آئین کام نہیں کرتا، کوئی خلاف دستور کام نہیں کرتا، عالمگیر اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے دین کی قائم کردہ اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے، تو محض یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے تھی، یا اس کے لیے اپنے کسی خیال کا اظہار کرتا ہے، تو یہ کسی طرح بھی کوئی دوسرے درجے کی چیز نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر اسی طرح کے حوصلہ مند لوگ ہیں جو لیڈرشپ کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے سیاسی جماعتیں وجود میں آتی ہیں، سیاسی گروہ وجود میں آتے ہیں، اجتماعی نظم پیدا ہوتے ہیں، بڑے کاموں کی بنا پڑتی ہے۔ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کو مذہبی ذہن اس طرح قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر ایسا سمجھتے تھے تو یہ ان کے خلیفہ راشد ہونے میں مانے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا اسٹیبلش ہسٹری میں ان کی طرف سے کسی بغاوت کے آثار آپ کو ملتے ہیں؟ کیا عدم تعاون کی کوئی چیز ملتی ہے؟ کسی جگہ بتا دیجیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے زمانے میں، یعنی آخری درجے میں احکام کے پیرو، ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے تیار، الدین و النصیحہ کا شاندار نمونہ۔ سیدنا عمر جیسا شخص جب باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اقتدار کے کسی حریص کے لیے تو بڑا آسان موقع تھا کہ یہ جائیں باہر، اتنی بڑی شخصیت ہے، قبضہ کر لیں گے۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہی کو اس چکی کو چلانا ہے۔ تو میں نے پوری کی پوری تاریخ میں دیکھی، روایات میں بہت کچھ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ تاریخ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے، اس میں ایک نہایت شاندار سیرت، ایک وہ سیرت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ ایک صحبت کی سیرت ہے، ساتھ دینے کا ایک عمل ہے، وہ بھی کمال پر ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون کی ایک اسٹیبلش تاریخ ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ بھی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک ایسے شخص کی طرف سے جو لیڈرشپ کے خصائص رکھتا ہے، جو لیڈرشپ کر سکتا ہے، جس کے پیچھے لوگ آ سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ وہ ذمہ داری، اس کی طرف سے کمال معاونت کا اظہار ہے۔ کوئی اس سے آگے اخلاقی تقاضا نہیں ہو سکتا جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک موقع پہ اقتدار سنبھالا ہے، پرانی روایت کے مطابق سنبھالا ہے۔ اس میں بھی آپ نہ ان کی نیت پر کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ محرکات پر، لیکن صورتحال اب اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہما واضح ہے، چنانچہ نزاع پیدا ہوئی ہے۔ اور نزاع کے معاملے میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ اس کو صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھیے
کیا نزاع کے امکانات، ایک تو یہ نا کہ کسی آدمی نے اچھی بڑی صورتحال تھی نزاع بنا دیا، نہیں ایسا نہیں ہے. خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا ہے، مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی قصور اور گناہ کے بغیر شہید کر دیا گیا ہے. جو ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی جاتی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ پرانی ٹریڈیشن کے مطابق ان لوگوں کی بنیاد پر بیعت لیتے ہیں. آپ چھوڑ دیجیے ان روایات کو جو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جبر کیا یا اس طرح کا معاملہ ہوا، کیونکہ روایات کی ایک پوری دنیا اس میں ہر طرح کا رتب و یابس ہوتا ہے. ان کے اپنے موقف کو لے لیں اسی روایت پر، لیکن وہ روایت اب سیاسی لحاظ سے استحکام نہیں رکھتی. ٹھیک، یہ ایک بالکل واقعہ ہے. اس لیے جب یہ واقعہ ہے تو ایک نزاعی صورتحال کے دوسرے فریق کے بارے میں مجھے یا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی نیت طے کریں، اس کے محرکات طے کریں. اس طرح کی صورتحال میں گرد اتنی اڑتی ہے. میں نے آپ کو آج کی مثالیں دی ہیں کہ دو رائے ہو سکتی ہیں، اور جب دو رائے ہو سکتی ہیں تو دو طرح کے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے میں اس موقع کے اوپر دونوں کو بری ٹھہراتا ہوں، یعنی نیت اور محرکات پر کوئی حملہ نہیں. جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو ہر آدمی اپنے موقف کے لحاظ سے اقدام بھی کرے گا. اس میں بعض اوقات بڑے سے بڑا اقدام کرنا. جو شخص ایک قدیم روایت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے وہ دفاع کرے گا نا جب اس پر حملہ کیا جائے گا، اور جو نہیں سمجھتے وہ اس کو معزول کرنے، اس جگہ سے ہٹانے، یا ان کے نزدیک اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. ایک قبائلی تمدن میں اگر کوئی دستور موجود نہیں ہے، اگر کوئی قاعدہ طے نہیں ہے، کوئی دستاویز بن گئی تھی، کوئی قاعدہ ہو گیا تھا، کوئی الیکشن کمیشن موجود تھا، کوئی طریقے طے کر لیے گئے تھے، یعنی ایک قبائلی مزاج کے فیصلے جو ہو رہے تھے، ان فیصلوں میں نزاع متصور ہے، ہو سکتا ہے. جب نزاع متصور ہے تو وہی رویہ صحیح ہے کہ ہم اس میں کسی کی نیت اور محرکات کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کسی پر طعن و تشنیع نہیں کریں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ ایک نزاعی صورتحال میں دونوں نے جس چیز کو اپنے لحاظ سے صحیح سمجھا اس کے لحاظ سے اقدامات کیے. بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا. اور پھر اس کو یاد کر لیجئے کہ اگر یہ خاندان اس میں اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے تو سیدنا علی بھی اگر اقدام کر رہے ہیں تو اس پر کوئی طعن نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے بعد کے لوگ بھی اگر کر رہے ہیں تو کوئی طعن نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محض یہ بنیاد کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. تو ذرا آج کے زمانے کی جمہوریت میں دیکھ لیجیے، یعنی کیا پیپلز پارٹی کے اندر سب سے زیادہ تقوی کے لحاظ سے اور سیرت و کردار کے لحاظ سے اور علم و دانش کے لحاظ سے بلاول ہی سب سے برتر ہے؟ اور کیا نواز شریف صاحب کے خاندان میں بھی یہی صورتحال ہے؟ اور کیا مفتی محمود صاحب کے رفقا کا بھی یہی معاملہ ہے؟ یعنی جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان سے نہ کوئی بڑا عالم ہے، نہ کوئی بڑا محدث ہے، نہ کوئی بڑا دین کا خادم ہے. دیکھیے سیاسی معاملات میں بسا اوقات ایک خاندان کے اندر ہی لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے. جب آپ یعنی یہ جمہوریت کے اندر، جمہوریت لوگوں کے اعتماد کا نام ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ پیپلز پارٹی میں اتنے بڑے لوگ موجود ہیں، علم و دانش کے اعتبار سے ممتاز لوگ موجود ہیں، ان کے بال سفید ہوئے ہیں، اس میں وہ ایک نوجوان کی قیادت کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ یہی ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اس کو بہت اچھی طرح ذہن ہے، جس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں. اب اس میں غلط اور صحیح کی بحث ہم کسی اور موقع پر کریں گے، لیکن لوگ کس شخص پر جمع ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کے جمع ہونے کی بنیاد نہ تنہا علم ہوتا ہے، نہ تنہا تقویٰ ہوتا ہے، نہ تنہا دانش ہوتی ہے، نہ بزرگی اور عمر ہوتی ہے. لوگوں کے جمع ہونے کے اسباب بعض اوقات بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں، اور وہ خاندانوں سے متعلق ہو کر ایک رومان بھی پیدا کر دیتے ہیں. اس بنیاد تمہید کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد بہت سی گفتگو، کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو اس پر مزید کرنے کی ضرورت ہے.